والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم یہ اپنی آخری نشست میں، اس نشست کے آخر میں چند باتیں انشاءاللہ ایسی عرض کریں گے، اگر اس کا اہتمام ہو جائے تو ہم 11 مہینوں میں بھی رمضان جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ چند باتیں ایسی عرض کر دیتے ہیں، اگر تھوڑی سی ہمت کر کے ان چیزوں پر عمل ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے امید ہے کہ رمضان والی زندگی ہم 11 مہینوں کے اندر بھی گزار سکتے۔ تو ان آخری چند باتوں سے پہلے کچھ باتیں اور حکمت کی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ناگوار امور پر صبر کرنے سے اور ثواب کی امید رکھنے سے دل میں پریشانی نہیں رہتی۔ جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے اور اس کو فیس بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کی حکمت پہ نظر ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی سوئی چبوئے تو آپ لڑنے لگ جائیں گے۔ تو ڈاکٹر جب سوئی چبوتا ہے تو آپ کو اس کی حکمت پہ نظر ہوتی، تو دل میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اللہ کی طرف سے کوئی ناگواری آ جائے تو اللہ کی حکمت پہ نظر ہو تو آپ کو اس تکلیف میں، بیماری میں دلی پریشانی نہیں ہوگی، صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، آپ اسے فیس بھی دیتے ہیں، دل میں آپ کو اطمینان شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی حکمت پہ آپ کی نظر ہے۔ تو اگر اللہ تعالی ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز کر رہے جو مجھے ناگوار ہے تو دلی پریشانی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی حکمت پہ نظر ہو اور اس پر ملنے والا جو اس کی طرف سے انعام ہے اس پہ نظر ہو، آپ دلی پریشانی سے محفوظ ہو جائیں۔ اصل پریشانی دل کی پریشانی ہوتی ہے، جسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ بس اوقات جسم کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن آدمی کا دل خوش ہو رہا ہوتا۔ مثلا آپ کا بہت قریبی دوست آیا اور اس نے آپ کو زور سے گلے لگایا، اب جسم میں تو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ نے جیسی دوست کو دیکھا تو آپ کو خوشی ہوگی، بلکہ کہنا اور دباؤ بھائی۔ تو اصل پریشانی دل کی پریشانی ہوتی، جسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ جسم میں بخار، جسم بخار سے گرم ہو رہا، سخت گرم ہو رہا، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی حکمت ہے اور اس پر اس کا انعام بھی ہے تو آپ کی دلی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر آپ کا سینہ چاک کرتا ہے اور دل نکالتا ہے، فیس دیتے ہیں نا، منت بھی کرتے ہیں کہ پہلا آپریشن میرا کرنا ہے، تو چونکہ اس کی حکمت پہ نظر ہوتی ہے، جسم میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ کا دل مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دنیا کی حکیموں اور ڈاکٹروں سے زیادہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے اس فیصلے میں علم بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے، اس کی رحمت اور پیار بھی ہے۔ بچے کے جسم پہ میل کچیل ہوتی ہے اور بس اوقات گندگی بھی ہوتی ہے، اب اماں اسے صاف کرنے لگتی ہے، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اماں اسے صاف کر کے کپڑے بدلنا کرنا چاہتی ہے، اس کو چمکانا چاہتی ہے، وہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو دیکھنے والا سمجھدار سمجھتا ہے کہ یہ ماں کی خیرخواہی ہے، چاہے بچہ روتا رہے، چاہے بچہ روتا رہے۔ تو اللہ کریم کی طرف سے بھی تو کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی کہ اس کی زندگی میں کچھ گندگی رہ گئی جو اسے یاد نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے گی وہ صاف ہو جائے گی، یہ روتا ضرور ہے
یہ روتا ضرور ہے، یہ بندہ اس تکلیف سے روتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت اور رحمت پہ نظر رکھے گا تو دل پریشان نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے صاف کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، اس کے جسم کو گناہوں کی گندگیوں سے صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر نبی فرمایا کرتے تھے بعض آدمی دنیا میں ایسے چلتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے پاس ایک بھی گناہ کا اثر نہیں رہتا، ان کی تکالیف اور ناگواریوں پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ آج زندگی ناگواریوں کا نام ہے، آج زندگی مشکلات کا نام ہے، آج زندگی پریشانیوں کا نام ہے۔ نیک اور بد پہ سب آ رہی ہے، لیکن نیک اور بد میں فرق یہ ہے کہ اگر واقعی آدمی دل سے نیک ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کے جسم میں ناگواریاں اور پریشانیاں تو نظر آئیں گی، لیکن اس کا دل پریشان نہیں رہے گا۔ اس کا دل کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے مریض کا معاملہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے، فیس دے رہا ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو فرمایا ناگواری کو پر صبر کرنے سے اور ثواب کی امید رکھنے سے آدمی کی دلی پریشانی نہیں رہتی، دلی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو حکیم رحیم نہیں مانا یا مانا زبان سے، دل نہیں مانا، دل سے نہیں مانا، پھر تو بھائی دلی پریشانی بھی ہوگی، پھر تو دلی پریشانی بھی، پھر تو بہت ہی پریشانی ہوگی۔ پھر تو بس اوقات ان پریشانیوں میں کہے گا مر ہی جاؤ نا، خودکشی کر لو، پھر تو پریشانی ہوگی بھائی، پھر تو بہت پریشانی ہوگی۔ تو ناگواریوں پہ صبر کی، صبر اور اللہ کی طرف سے انعام پر یقین، تو دلی پریشانیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر انجیکشن چبائے تو مطمئن، کوئی اجنبی آدمی سوئی چبائے جسے یہ جانتا نہیں تو دلی طور پہ پریشان، کیوں چبوئی بھائی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ بھی میری زندگی میں ایسی اجنبی ہیں تو پھر تو آنے والی وہاں سے تکلیف پریشان کریں گی، اور اگر جانے پہچانے ہوئے ہیں، اللہ کریم کو جانتے ہیں آپ، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی رحمت بہت ہے، اس کی فیصلوں میں حکمت ہے، تو آپ کو دلی پریشانی نہیں، دل مطمئن۔ جیسے بھائی جیسا ٹکٹ ہوتا ہے اسی انداز کا ویٹنگ روم بھی ہوتا ہے، جیسے ٹکٹ ہوتا ہے ویٹنگ روم بھی، کچھ بزنس کلاس میں بیٹھتا ہے، کچھ نارمل میں بیٹھتے ہیں۔ تو برزخ میں ویٹنگ روم بھی جو انتظار گاہ ہے اگلے سفر پہ جانے کے لیے، جیسے نیکیاں لے کے آئے گا ویسی ویٹنگ روم بھی ہوگا۔ قبر کا معاملہ ویٹنگ روم کا ہے، کس معیار کی نیکی لے کے آیا اس معیار کی وہاں کی نشست ہوگی۔ جیسے ٹکٹ ہوتا ہے ویسے ویٹنگ روم ہوگا، دیکھ لے کیسا لے کے جا رہا ہے۔ تو عالم برزخ ہر شخص کا اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا، سب کا ایک جیسے نہیں ہوگا بھائی، سب کا ایک جیسے نہیں ہوگا۔ بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس گناہ کی اصلاح کی بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ بے پردگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس گناہ کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ صاحب جب آپ لوگ ایک پاؤ گوشت خریدتے ہیں تو اس ایک پاؤ گوشت کو بھی چھپا کے لے جاتے ہیں تاکہ چیل نہ اڑا جائے۔ 100 روپے کا نوٹ یہ بھی جیب کے اندر رکھتے ہیں، روٹی کو بھی آپ ڈھانپ کے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گوشت میں اڑنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں۔ جو آپ نے نوٹ جیب میں رکھے ان میں اڑنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں۔
پھر بھی چھپا کے لے کے جاتے ہیں. اور اگر چیر کھا کے واپس پھینک دے، بتائیے عیب دار ہوئے نہیں ہوئی؟ اب دیکھیے ذرا سنجیدگی سے سوچئے، عورت کا معاملہ سنجیدہ ہو کر غور کیجئے. اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی اڑا کے لے جائے اور اس کے اندر خود بھی نکلنے کی صلاحیت ہے، کتنی مصیبت ہو جائے گی، ایسی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہمارے دین نے ہم پر رحمت فرمائی، شفقت فرمائی کہ عورت ایک خوبصورت ہیرا ہے مسلمان سوسائٹی کا، خوبصورت ہیرا ہے، قیمتی چیزیں. آپ ہیرے کو چھپا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اسے قیمتی سمجھ کے. اس عورت نے عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، اس نے نئی نسل کی پرورش کرنی ہے، اس نے گھر میں عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ نے اسے یوں چھوڑ دیا تو اس کے اپنے اندر بھی کمزوری ہے، یہ خود بھی جا سکتی، سامنے والوں کی نظریں بھی اچھی نہیں، اس کی زندگی کو عیب دار کر سکتے ہیں، تو سارے خاندان کی عزت کا مسئلہ آ جائے گا. تو کتنے ضروری ہے اس حکم کی اہتمام. شریعت بھی کہتی ہے، ہماری عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. کتنی عجیب بات ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ. حضرات صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ان سے کچھ بات کرنا چاہو تو پردے میں سے پوچھو. صحابہ جیسی پاکیزہ ہستیاں اور حضور کی بیویاں جو ہماری روحانی مائیں ہیں، ان جیسی پاکیزہ ہستیاں، اور وہاں یہ تلقین کی جا رہی کہ ان سے کوئی چیز پوچھنی ہے یا لینی ہے تو پردے کے پیچھے. ان پاکیزہ نفوس کے لیے یہ حکم ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں اس حکم سے اپنے آپ کو ہم کیوں مستغنی سمجھ رہے ہیں اور اس گناہ کی پر اصلاح کی فکر نہیں ہے. اور آج ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی جن مصیبتوں کا شکار ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں، اچھی طرح اندازہ. تو اس گناہ کی بھی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی زندگیاں، اپنی تقریبات کی زندگیاں، اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم کا آگے سلسلہ، کہ تاکہ یہ پردہ جو اسلام کا بڑا اہم حکم ہے اور قرآن کی کئی ساری آیتیں ہیں، اور اس میں ہماری معاشرے اور سوسائٹی اور ہماری عزت آبرو کا جس میں تحفظ ہے. جب کوئی چیز بہت عام ہو جائے تو وہ برائی نہیں رکھتی، اور اس برائی پر شرمندگی اور گناہ بھی نہیں سمجھتے، توبہ بھی نہیں ہوتی. یہ بھی گناہ آہستہ آہستہ ایسا ہی ہوتا جا رہا کہ اس کی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی. آج شرعی پردہ تو اچھے لوگوں کے گھروں میں نظر نہیں آتا، الا ماشاءاللہ جن کے گھروں میں شرعی پردہ کا اہتمام ہو اور یہ حکم اور اسلام اور شریعت کا یہ فریضہ آہستہ آہستہ اچھے گھروں کے اندر اس کا اہتمام ختم ہوگا. اور اس کی نحوست بھی ہے، اس کے برے نتائج بھی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھائی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری شریعت پہ، پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آخر میں وہ چند باتیں انشاءاللہ تھوڑی سی ہم ہمت کر لیں اور ان کا اہتمام ہو جائے تو پوری زندگی ہماری اچھی ہو سکتی. چند چیزیں کرنے کی ہیں اور چند چیزیں نہیں کرنی. جو چیزیں کرنے کی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نیکی کی توفیق دی اور بعض گناہوں سے اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی
اور اللہ کے فضل و کرم سے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کی ہماری دینی زندگی بہت بہتر رہی ہے۔ تو اللہ نے جو یہ ہدایت آپ کو دی ہے اور جو اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کا نور دیا ہے بھائی، اس پہ ہر وقت دل سے اللہ کا شکر ادا کر، اس نعمت پہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے ہم تمہاری اس ہدایت میں اور اضافہ کریں گے، ہم تمہاری اس دینی زندگی میں اور ترقی دیں گے، ہم تمہارے لیے دین پہ چلنا اور آسان کر دیں گے، ہم تمہیں اس نعمت کی بڑی برکتیں عطا کریں گے۔ شکر ادا کر، دل سے شکر ادا کریں۔ یہ نسخہ ہے آپ کی دینی زندگی پر استقامت کا، یہ نسخہ ہے آپ کی دینی زندگی کی ترقی کا، یہ نسخہ ہے آپ کو دینی زندگی پہ آگے آنے کا، آسان نسخہ ہے۔ شکر ادا کیجیے۔ پیارے نبی نے تو دعا سکھائی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں کھاتے ہیں تو فرمایا ساتھ یہ بھی کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، تاکہ اس کی مسلمانی کی نعمت میں اضافہ ہو، تاکہ اس مسلمانی کی نعمت میں اضافہ ہو۔ تو آسان سا نسخہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ دینی زندگی، دینی ترقی، ہدایت کا نور دیا ہے، دل سے اس پہ شکر۔ بیٹھے ہوئے ہیں شکر ادا کر رہے، چل رہے ہیں شکر ادا کر رہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں شکر ادا کر رہے، اپنی اس نیکی کی زندگی کو سوچ سوچ کے شکر ادا کر رہے۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے ہیں جب تم مسجد میں آؤ نا تو مسجد میں آتے ہوئے 2 رکعت شکرانہ پڑھو، کہتے ہیں تحیت المسجد، 2 رکعت شکرانہ پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اپنے دربار میں مجھے بلا لیا۔ فرمایا ایسا کرتے رہو گے تو زندگی بھر اللہ کے دربار میں آتے رہو گے۔ بس اوقات آدمی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور باہر سے گزر رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، مسجد کے اندر نہیں آ جاتا، وہ سمجھتا ہے میں نہیں جا رہا۔ نہ میاں، تیری حالت ایسی ہے کہ تیرے لیے اللہ کے دربار کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو جس پہ اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ ساری زندگی ایسی گزاری کہ اللہ کا گھر اور ان کی زندگی کا تعلق ایک ساتھ تھا۔ کوئی زندگی کا دن ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ کے گھر میں نہ ہو، اور ہوتے بھی تھے تو سب سے آگے ہوتے تھے۔ اسی طرح اس امت کے جو سب سے بڑے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جو اللہ کے سب سے پیارے ہیں، ان کا اللہ کے گھر سے تعلق کوئی دن ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں نہیں، نہ صرف اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں سب سے آگے۔ تو یہ تو جن سے اللہ پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے، جن پہ اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے گھر کے ہو جاتے۔ تو میرے عزیزو آسان نسخہ بتایا کہ ہدایت کے اس نور پر، ہدایت کی اس ترقی پر، اس نیکی کی زندگی پر جو گناہ چھوٹ گئے، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، زبان سے بھی دل سے بھی۔ تو آپ کی اس دینی زندگی میں اس کی حفاظت بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی۔ ایک نسخہ تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو کرنے کی ہے، دوسری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حتی الامکان 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام۔ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، اپنوں میں ہیں، بیگانوں میں ہیں، خوشی کی تقریب ہے، گھر میں ہے، کہیں ہے، نماز نہیں چھوڑنی بھائی۔ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ سب سے پہلے نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں کے لیے نماز کا وقت طے ہے، وہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔
کچھ بھی ہو جائے، اس لیے کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ یہ آدمی کی دینی زندگی میں ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس میں یہ طاقت ہے جو اللہ نے تاثیر بتائی ہے نا اس کی، کہ یہ آدمی کو دینی زندگی میں ترقی دیتی ہے، آگے بڑھاتی. تو کچھ بھی ہو جائے، الحمدللہ بہت سارے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ نماز میں کوتاہی تھی لیکن الحمدللہ بہت اہتمام ہوا اور عزم کر لیا کہ کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑے. میں نے اپنے عزیز نوجوانوں سے کہتا ہوں بس یہ پکڑ لو مضبوطی سے، اللہ کی ذات سے امید ہے دیگر نیکیاں بھی تمہاری زندگی میں آتی جائیں گی. بس تھوڑا سا اس کا اہتمام ہو جائے، جتنا اس کو جماعت سے پڑھو گے، جتنا اس کو مسجد میں ادا کرو گے، اتنی یہ نماز آپ کی بڑھیا ہوتی چلی جائے گی. لیکن خدا نہ خواستہ وہاں نہ مسجد بھی نہیں ہے اور وہاں جماعت کی بھی صورت نہیں ہے، تو کچھ بھی ہو جائے جیسے بھی ہو نماز نہ رہے، نماز نہ رہے. تو کچھ بھی ہو جائے، اللہ کرے جس طرح ماشاءاللہ رمضان میں ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اگر مسلمان اس فریضے کو بھی پکڑ لے مسجدوں کی رونق بڑھ جائے. تو دوسری چیز یہ ہے اس کا اہتمام ہو، اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ تار پاور ہاؤس سے کہیں جڑی ہوئی ہے تبھی اس کے اندر روشنی آ رہی ہے، اور اگر یہ پاور ہاؤس سے تار گر جائے تو یہ لائٹنگ ختم ہو جائے گی، روشنی ختم ہو جائے گی. تو مسلمان کا پاور ہاؤس نیک صحبت ہے، نیک ماحول ہے. جہاں وہ آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کی بیٹری چارج ہو رہی ہے. جن کے پاس وہ بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے. اب گاڑی سڑک پہ چلے گی، ہر وقت تو اس نے بیٹری چارج نہیں کروانی نا، سڑک پہ بھی زندگی گزارنی ہے. لیکن مہینے میں، ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں، 15 دن میں نہیں تو مہینے میں ایک دن روزانہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ کم از کم ہفتے 15 دن میں اسے ایسا ماحول، اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو اور اس کے گھر والوں کو ایسا ماحول ضروری ہے جہاں ان کی بیٹری ایمان کے لحاظ سے چارج ہو جائے. یہ اس کا پاور ہاؤس ہے. اور اگر آپ نے پاور ہاؤس سے رشتہ کاٹ دیا اپنے بچوں کا، یہ ہمارا اپنا، تو بیٹری تو بیٹھ جائے گی، گاڑی تو نہیں چلے گی، دینی گاڑی تو نہیں چلے گی، دھکا اسٹارٹ ہوگا. تو شکر، نماز، اور تیسری چیز اپنا تعلق پاور ہاؤس سے جوڑنا، یعنی مسلمان کا پاور ہاؤس سے نیکی کا ماحول. جہاں وہ بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر بہتری آ رہی ہے، اللہ کی یاد بڑھ رہی ہے، آخرت کی فکر بڑھ رہی ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو رہا ہے، گناہوں سے گھن اور نفرت ہو رہی ہے. یہ وہ اس مسلمان کے لیے پاور ہاؤس ہے. کہیں مل جائے نعمت عظمی ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. یہ زمین پہ ایسے پاور ہاؤس اللہ کے بڑے بہت بڑے انعام ہیں. کہیں مل جائے اپنا اس سے تعلق جوڑے، ہفتے میں، روزانہ تو بہت بڑی بات، ورنہ کم از کم ہفتے میں اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے بچوں کا بھی. دور رہتے ہیں کہیں، پاور ہاؤس دور ہے، 15 دن میں کر لیں، لیکن یہ ضروری بہت ہے، ورنہ بیٹری اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی، ورنہ پھر اس میں طاقت نہیں رہتی. اور آہستہ آہستہ آپ جانتے ہیں کہ نیکیاں، اعمال جاتے رہتے ہیں اور آدمی آہستہ آہستہ ایسی غلطیوں میں پڑ جاتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی غلط ہو رہا. پاور ہاؤس جب جاتا ہے تو آدمی کو اپنا آئینہ سامنے آ جاتا ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں بھائی، آئینہ سامنے آ جاتا ہے.
تو یہ پاور ہاؤس سے تعلق ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ تار اگر پاور ہاؤس سے کٹ جائے اور سڑک پہ کہیں گر جائے تو کون اٹھاتا ہے؟ چرسی، ہیروجی. تو سچی بات ہے اگر آج کے نوجوان بھی اس دینی اور اچھی صحبت کے پاور ہاؤس سے کٹ گئے، کوئی بھی بے دین انہیں اچک کے لے جائے گا. کوئی بھی بے دین انہیں اچک کے لے جائے گا. پھر نہ یہ اللہ کے رہیں گے نہ اپنے ماں باپ کے رہیں گے، نہ اپنے گھر کے رہیں گے نہ اللہ کے رسول کے رہیں گے. کوئی بھی بے دین انہیں اچک کے لے جائے گا. اور بے دین کی بھی ساری محنت اس پر ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پاور ہاؤس سے تعلق ختم ہو، تاکہ اس کو اڑانا اور اس کو اغوا کرنا اور اس کو اچک کے لے کے جانا آسان ہے. اس لیے کہ جب تک یہ پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے روشنی تو آ رہی ہے. چرسی کا کام نہیں ہے پھر ہیروجی آسانی سے تار لے کے جائے. تو یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز جو کرنے کی ہے بھائی، چوتھی چیز جو کرنے کی ہے وہ رات سونے سے پہلے اپنے بستر پہ 5 منٹ 3 منٹ چند منٹ بیٹھ کر دن بھر میں جو کوتاہیاں کر بیٹھا دل کی سچائی سے اس پر استغفار کر لیا کر. غلطیاں تو ہوں گی، اتنے نیک تو نہ بنے، اتنے پارساں تو نہ ہوئے. ان 3 چیزوں کا تو اہتمام کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے، نماز کا اہتمام بھی ہو رہا، پاور ہاؤس سے بھی جڑ گئے، پھر بھی غلطیاں ہوں گی. تو اگر پھر غلطیاں ہو رہی ہیں تو روزانہ کا معمول بنا لیں، سونے سے پہلے تھوڑی دیر استغفار کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت توبہ کے پڑھ لیا کریں اور اس میں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لیا کریں. روز کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے یا تو زندگی میں گناہ نہیں رہیں گے، اگر رہے بھی 1 دن کے ہوں گے، مر گئے تو اللہ رب العزت ویسے ہی معاف کر دے. جب آپ روز توبہ کریں گے شیطان بھی اپنے سر پہ مٹی ڈالے گا کہ ہم ساری محنت کراتے ہیں اور یہ رات کو ساری ہماری محنت پانی کر دیتا ہے، مٹی کر دیتا ہے. اور یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اس پہ ہو جاتی ہے توبہ کرنے والے پر، وہ جان ہی چھوڑ دے گا. تو بھئی یہ 4 چیزیں تو اتنی مشکل نہیں ہے نا. اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دینی صحت ملے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری دینی ترقی ہو، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دین میں ہمیں استقامت ملو اور یہ جو سکون ہمیں یہاں ملا ہے رمضان میں یہ ہماری زندگی میں رہے، یہ 4 چیزیں تو کچھ بھی نہیں. شکر ادا کریں، 5 وقت کی نماز کیسی بھی ہو اس کا اہتمام ہو، پاور ہاؤس سے تعلق مضبوط ہو، اور رات کو سونے سے پہلے روزانہ استغفار کر. یہ 4 چیزیں کرنے کی. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کرنے کی، ان میں سے ایک ہے ظلم، زیادتی. اب یہ زیادتی بس اوقات کسی کے ساتھ مالی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے اور ذہنی بھی ہوتی ہے. مالی معاملات میں، جسمانی اخلاق کے لحاظ سے، زبان، لہجہ، غصہ، زیادتی، ہاتھ پاؤں، اس کے زیادتی ظلم. اور تیسرا ہوتا ہے ذہنی، ذہنی طور پر بھی ہوتا ہے کہ بظاہر زبان تو نہیں ہلائی لیکن انداز ایسے ہلائی کہ اس کی رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، ذہنی تکلیف پہنچا رہا، یہ بھی ظلم ہے. تو کچھ بھی ہو میرے عزیزو، اس کا اہتمام ہو کہ ہماری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی. غیبت، جھوٹ، یہ زیادتی ہے نا. تانا، طنز، کسی کا مذاق اڑانا،
گالم گلوچ، یہ سب ظلم میں آتا ہے. تو ظلم نہ ہو، یہ چیز نہ کریں. ظالم اچھا کا انجام اچھا نہیں ہوتا، نہ انصافی کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کچھ بھی ہو جائے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کھانا پینا کمانا حرام سے بچیں، مشتبہ سے بچیں. حرام سے بچیں، مشتبہ سے بچیں. کھانا پینا پہننا کمانا حرام سے بچیں. حرام کا گناہوں کی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے، حرام کھانے کا. اور حلال کھانے کا، اس سے آدمی کے اندر پاکیزہ جذبات، پاکیزہ خیالات پیدا ہوتے ہیں. ایک ظلم سے بچے، دوسرا اپنے کھانے پینے پر خاص نظر ہو. ہم بس اوقات جاتے ہیں، کوئی بھی چاکلیٹ اٹھا لیتے، نہیں سوچتے کہ اس کی ذرات، اس کے اجزاء حلال ہیں یا حرام ہیں. مسلمانوں کے اندر سے دین نکالنے کی ایک شکل یہی ہے کہ ان کے کھانا پینا حلال نہ رہے، ان کا کمانا حلال نہ رہے، پھر خود بے دین ہو جائیں گے. تو اس کا اہتمام ہو کہ میرے لقمے میں اور میرے کھانے میں اور میرے رگوں میں اور میرے خون میں کہیں حرام شامل نہ ہو. لقمہ حرام اور حرام پینا شامل نہ ہو. اس سے بھی آدمی کے لیے نیکی کے راستے میں آسان ہوتا ہے رہنا. اور آخری چیز، ہم نے وہاں 4 چیزیں بتائیں، یہاں صرف 3 چیزیں بتا رہے ہیں. ظلم سے بچیں اور حرام کھانے پینے سے بچیں، حرام کمانے سے بچیں. تیسری چیز ان میں ایک ہے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی پسند طبع کے موافق باتیں کرنا. میں سچ عرض کرتا ہوں، اس تعلق سے جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو مصائب جو پیش آتے ہیں، وہ تحریر میں نہیں آ سکتے، تحریر بھی نہیں آ سکتی. بڑا سا بڑا بزرگ بھی ایک مرد عورت اکٹھے تنہائی میں بیٹھ جائیں تو شیطان ان کے دلوں کو بھی خراب کر دیتا. تو کسی غیر محرم سے اس قسم کا تعلق یہ بہت بڑے فتنے کا باعث، بہت بڑے فتنے کا. خاص کر کے آج کے نوجوانوں کے لیے یہ بڑی ہمت کی بات ہے اور بڑے حوصلے کی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیں اپنے یہ نوجوان کہ اگر آپ نے اپنی یہ جوانیاں حرام سے بچائیں تو پھر حلال کا اپنی لذت ہے اور پھر حلال کا اپنا مزہ ہے. لیکن اگر ان نگاہوں کو اور ان زبان کے بولوں کو اور اپنے اس شباب کو حرام میں آپ نے خرچ کر دیا، پھر حلال کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا. پھر حلال رشتوں کے مزہ اور حلال رشتوں کے بول اور حلال رشتوں میں دیکھنا اور حلال رشتوں کے ساتھ تنہائیوں میں سکون، پھر وہ نہیں رہتا. اس لیے کہ جو کوٹا تھا وہ اس نے حرام میں پورا کر دیا، اب حلال کے لیے تو کوٹا ہی ختم ہو گیا. اللہ نے ایک کوٹا رکھا ہے نا کہ یہ اتنا کھائے گا اس دنیا میں، اگر اس نے کوٹا حرام میں پورا کر لیا حلال سے معروم ہو جائے. اس لیے جوانی اور زندگی اور شباب کا بھی اللہ نے ایک کوٹا رکھا ہے نا. اگر اس نے یہ سارا کوٹا حرام میں ضائع کر دیا اتنے حلال سے محروم ہو جائے گا. اس لیے آج تعلقات کی شادیاں مہینوں میں نہیں دنوں میں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ کوٹا پہلے سے پورا ہو چکا ہو. اب رشتے تیزی کے ساتھ ٹوٹتے پھوٹتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ رشتوں سے پہلے زندگیوں میں پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے. اس لیے کہ رشتوں سے پہلے زندگیوں میں طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے.
اور جب وہ حلال رشتہ قائم ہوتا ہے تو وہاں دلچسپی نہیں رہتی، وہاں لطف نہیں رہتا، وہاں ایک دوسرے کے لیے سکون نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ ساری گندگیاں دوران تعلیم اس ماحول میں اپنی قیمتی سرمایہ سب ضائع کر بیٹھے، سب ضائع کر بیٹھے۔ تو اگر ان تین چیزوں سے پرہیز ہو جائے، ظلم سے، لقمہ حرام سے، ناجائز تعلقات سے، اور چار چیزوں کا اہتمام ہو جائے، ہدایت کی نعمت پہ شکر، نماز کا اہتمام، پاور ہاؤس سے تعلق، رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا استغفار، تو کل 7 چیزیں ہو گئی۔ آپ یقین جانیے اس نسخے کو استعمال کیجئے۔ اچھا طبیب نسخہ تو دے، لیکن مریض اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرے۔ 4 گولیاں دی تھی، 1 گولی استعمال کر رہا ہے، 3 وقت کہا تھا، 1 وقت کھا رہا ہے، پھر کہتے یار دین پہ چلنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، دین میں چلنا بڑا مشکل ہے، صحت سنبھل نہیں رہی بھائی۔ بھئی 4 گولیاں کھائیں تو 4 گولیاں استعمال کریں نا، دوسرے وقت کی 3 کھائیں تو 3 گولیاں کھائیے نا، 3 دن چھوڑ کے نہیں، روزانہ کھائیے نا۔ آپ طبیب پہ اعتماد کریں نا، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ تو نسخہ صحیح استعمال کیجئے، نتیجہ 100% یقینی ہے۔ اچھا جسمانی لحاظ سے ہم ایسا نہیں ایسے تجربے نہیں کر رہے ہوتے، وہاں تو ابا بھی کہتے ہیں بیٹے پوری دوائی لو، اماں بھی بیٹی دوائی پوری لو، یاد ہے دوائی لے لی آپ نے؟ 3 ہے تو 3 گولیاں کھانی ہے، 4 گولیاں 7 گولیاں ہے تو 7 گولیاں کھانی ہے، اور دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے تو 3 مرتبہ کھانی ہے۔ اہتمام ہے وہاں۔ تو میرے عزیزو اہتمام کیجئے، 4 چیزیں کرنے کی ہیں، 3 چیزیں نہ کرنے کی ہیں، ہمت کیجئے، مزہ آئے گا۔ آپ خود محسوس کر رہے اعتکاف کے دوران، آپ نے ہمیں بتایا بھی کہ یہاں سکون بہت ہے۔ ایک بات آپ نے ہمیں بار بار یہ بتائی، سکون بہت ہے۔ دوسری بات آپ نے ہمیں بار بار بتائی کہ یہاں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات بہت ہیں، یہ بھی آپ نے ہمیں بتائی۔ تیسری آپ نے ہمیں یہاں بتائی کہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور اخلاق بہت اچھے، یہ بھی آپ نے ہمیں بتائی اعتکاف کے دوران۔ اور بتائیے باہر کی زندگی میں کیا یہ تینوں چیزیں ہیں؟ نہ سکون ہے، نہ رویے ہمارے گھروں میں باہر اچھے رہ گئے، نہ ایک دوسرے کے لیے اخلاق کا برتاؤ اچھا رہا۔ تو یہاں اور وہاں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ یہاں اللہ نے ہمیں دین کا ماحول دیا ہے، باہر کی سوسائٹی ماحول میں آج دین نہیں۔ تو آپ تو دیکھ رہے ہیں نا بھائی کہ آپ دین کے ماحول میں آئے تو سکون بھی ملا، اور ہر ایک سے محبتیں بھی ملی، اور ہر ایک کا رویہ اخلاق والا بھی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو مزہ جنت کا سہارا ہے، سکون جنت کا سہارا ہے۔ یہی چیزیں آپ کو اپنے گھر میں زندگی میں مل سکتی ہیں، لیکن وہاں اس دینی زندگی کو زندہ کرنا ہوگا، وہاں اپنی اس دینی زندگی کو زندہ کرنا ہوگا۔ اور وہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ ہم نے آپ کو 7 چیزیں بتائیں، 4 چیزیں کرنے کی، 3 چیزیں نہیں کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔